میں دعوت دیں گے پاسٹر ریحان کو آج کے کلام میں ان کو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئیں بیٹھیں، تشریف رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. کتنے لوگ خوش ہیں آنسو کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ آج ایک بڑی خاص ٹیچنگ، ایک بڑی خاص بات خدا کے کلام میں سے میں چاہتا ہوں ہم اس کو سیکھیں. خاص کر جو پیرنٹس ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ آج خدا کے کلام کو بڑے غور سے سنیں کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے. سو میرے ساتھ نکالیے گا زبور 127. زبور 127 نکالیے گا. اور اس کی تیسری آیت خدا کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے. اور اس کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت. زبور 127 اس کی تیسری آیت میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. ہاللیلویا. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ دیکھو اولاد خدا کی طرف سے، جی ہاں، یہوہ خدا کی طرف سے اولاد کیا ہے؟ میراث ہے. اور پیٹ کا پھل کیا ہے؟ ہاں، اجر ہے. اولاد بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، یہ خدا دیتا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا. اس بات کو یاد رکھیے. یہ نہیں لکھا اولاد ڈاکٹر کی طرف سے ہے، نہیں، اولاد خدا کی طرف سے ہے. ہاللیلویا. اور یہ میراث ہے، یہ خدا دیتا ہے. اور کلام بتاتا ہے کہ جب کسی بہن کو یا کسی بھائی کو یہ خوشخبری ملے تو وہ پھولے نہیں سماتے کہ جی ہم والدین بننے والے ہیں، ہم ماں باپ بننے والے ہیں. اور یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہوتی ہے. لیکن یہ صرف خوشی کی خبر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جو خدا کی طرف سے انسانوں کو دی جاتی ہے. کلام کہتا ہے اولاد خدا کی طرف سے دی جاتی ہے، اور یہ ذمہ داری بھی دی جاتی ہے کہ یہ جو ماں باپ خوش ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے. جب یہ اولاد بیٹا یا بیٹی دی جائے تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ یہ خدا کے کلام سے بچوں کی تربیت بھی کریں، کیونکہ جس نے اولاد دی ہے اس کے بارے میں اولاد کو بتانا بے حد ضروری ہے. اس لیے کلام کہتا ہے دیکھو اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے؟ ہاں، میراث. اگر ہم اپنے بچوں کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے، ہر ماں باپ کی خواہش ہے اچھی ڈائٹ دی جائے، اچھی خوراک دی جائے. کیوں؟ تاکہ بچے تندرست ہوں، تاکہ بچے صحت مند ہوں، بیمار نہ پڑ جائیں، کوئی جراثیم اٹیک نہ کر جائیں. کیونکہ اکثر کمزور بچوں پر جرمز اٹیک کرتے ہیں. ہم کیوں ان کو اچھی ڈائٹ دیتے ہیں؟ تاکہ بچوں کے اندر وہ قوت مداخلت ہو، وہ طاقت ہو کہ بیماریوں کے جرمز سے لڑیں. لیکن غور کرو، ایک جرمز ایسا ہے جس کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو خوراک نہیں دیتے، اور وہ گناہ کا جراثیم ہے جو ہمارے بچوں پر اٹیک کر جاتا ہے. ہم بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے تو کام کرتے ہیں، ہم بچوں کی روحانی نشو و نما کے لیے کام نہیں کرتے. ہم دنیاوی خوراک دیتے ہیں بچوں کو کہ بچے ہائٹ میں اچھے نکلیں، صحت پائیں، تندرست پائیں، بیمار نہ ہوں. لیکن غور کرو، آج کرسچینٹی کے اندر، مسیحیت کے اندر، نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں کیا ہیں؟ گناہ کا شکار ہیں. ہم نے خدا کے کلام سے بچوں کی تربیت نہیں کی. ہم نے دنیاوی طور پر تو انہیں اچھی خوراک دی، لیکن روحانی خوراک بچوں کو نہیں دی. اس وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا روحانی معیار کہاں ہے. اور لوگ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جی دعا کرو بیٹا چرچ آئے، دعا کرو بیٹی چرچ آئے. کیوں؟ آپ نے اس کو بچپن سے
تربیت ہی نہیں کی، بچپن سے تعلیم ہی نہیں دی. اولاد تو آپ نے مانگ لی دعائیں کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے، گھٹنے ٹیک ٹیک کے، لیکن خدا کے کلام سے اولاد کی تربیت نہیں کی. زبور 127 اور اس کی 3 آیت بڑی خاص ہے. دیکھو، اولاد خدا کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے کیا ہے؟ ہاں، ہم باقاعدگی سے بچوں کا ہم نے ڈائٹ پلان کیا ہوتا ہے، لیکن روحانی ڈائٹ پلان نہیں ہے ہمارے پاس. اتوار والے دن ہم کہتے ہیں تو سوتا رہے، اور جو سویا رہے گا وہ کیا کرے گا؟ ہمیں اپنے بچوں کو روحانی طور پر بھی جگانا ہے، اور جسمانی طور پر بھی. یہ ماں باپ کی ذمہ داری جو دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اولاد دے، پھلدار بنا، یہ ذمہ داری ان کے اوپر. اس لیے آج کرسچینٹی کا یہ حال ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے جس حساب سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے ماں باپ نے نہیں کی. اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خرابی کہاں تھی، خرابی کہاں تھی. جی، کتنے سال تک بچہ گھر سے باہر نہیں جاتا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کتنے سال تک؟ کام تھوڑا جا سخت ہے آج. کتنے سال تک؟ جی، باجی کہہ رہی 2.5 مہینے تک بچہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا. جی، 2 سال تک. اور 2, 2.5, 3 سال وہ کہاں تھا پھر؟ گھر کے اندر. جی، باہر تو نہیں نکلا نا. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے معاشرے نے خراب کیا، گھر کے اندر تھا. اچھا، بچہ رسپانس کب کرتا ہے؟ جب آپ اس کو آواز دیں اور وہ آپ کی طرف پلٹ کر دیکھیں. کتنے منتھ میں؟ 6 مہینے، 7 مہینے، کتنے مہینے؟ جی، جب آپ اس کو آواز دیں تو وہ سنیں. کتنے منتھ؟ 9 مہینے. کوئی کہہ رہا ہے 6، کوئی کہہ رہا ہے 9. جی، جب آپ کا بچہ رسپانس کرنا شروع کرے، آپ کو اس کے ذہن کے اندر کوئی گیت، کوئی ورسز ڈال دینی چاہیے. آپ تو کہیں گے وہ تو بولتا ہی نہیں، آپ تو کہیں گے وہ تو سنتا ہی نہیں. اگر اس نے آواز سن کر آپ کو رسپانس دیا ہے، آپ نے اس کو بلایا ہے، وہ پلٹا ہے آپ کی طرف آپ کو دیکھنے کے لیے، اس کا مطلب ہے بچہ سب کچھ سمجھتا ہے، بھلے وہ بول نہ سکے. ہیلیلویا کہہ سکتے کوئی؟ ہیلیلویا. تو پھر غلطی کہاں نکلتی ہے؟ جی ہاں، 6 مہینے 8 مہینے کا بچہ رسپانس کرتا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھے وہ کچھ نہیں سمجھتا، وہ سب کچھ سمجھتا ہے، بھلے وہ بول نہ سکے. تو ڈراپ بیک کہاں ہے؟ گھروں کے اندر ہے. آج تو ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا ہے. بچہ ذرا جا رہے ماں باپ نہ لے کارٹون ٹاکتا کیا پھاڑ گئی. ہاں تو بے، ہاں کارٹون دکھاؤ اس کو. ہاں وہ کارٹون ہی بنے گا، یقین مانے. وہ جو دیکھے گا اس کی پرسنالٹی پر ڈیولپ ہو جائے گا. آپ جو کچھ اسے دکھائیں گے وہ ویسا ہی کریکٹر بنے گا. ہاں، اس کی زندگی جب وہ بڑا ہوگا تو ایسے ہی نکلے گی. اس لیے غور کرو کہ بچوں کو کیا دکھاتے ہو، بچے کیا دیکھتے ہیں. یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری. ماں باپ خوش تو ہو جاتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہے تو نے ہماری جھولی بھری ہے. ایک شخص سے میں نے پوچھا کتنے بچے کے اندر پائے صاحب شکر ہے 7 نے. تے سارے خدا دی نعمت ہے، خدا دی برکت ہے. میں کہ بڑی اچھی گل ہے. تے سارے چھوٹا منڈا نہ پیر چ جُتی تے نہ اوتے ٹی شرٹ خالی انہیں نکر پائی. تے میں کہ نعمت تے ننگی پھرن ڈئی. اے نعمت ہے، اے نعمت ہے. پیر چ جُتی کوئی نہیں بچے، اے جی نعمت جی. غور کرو ہم کرتے کیا ہیں بچوں کے ساتھ. وہ بیچارہ ننگا ہی پھرن ڈیا ہے. تو مینوں کہہ رہا ہے خدا کی بڑی برکت نعمت ہے. میں کہ اچھی گل ہے، نعمت ہے، لیکن نعمت نہ کیتا کی ہے. نعمت تے پیر چ تے جُتی بھی نہیں. اس لیے میں نے بولا گلاں سیدھیاں سیدھیاں ذرا برداشت کرنی ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. ہاں، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث، پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے اجر ہے. خداوند وفادار خدا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ جو اولاد دیتا ہے اس کے بارے میں اولاد کو سکھایا جائے، اولاد کو بتایا جائے. امثال کی کتاب 1 باب 8ویں آیت، اس کو نوٹ ڈاؤن کرو، گھر جا کر پڑھنا. اس کو
کلام میں لکھا اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. کیوں نہ کر؟ وجہ کیا ہے؟ نیچے ہی لکھا ہوا ہے, اس آیت کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے کہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور گلے کے لیے توق ہوں گی. کیا؟ تعلیم اور تربیت تیرے سر کے لیے صحرا مطلب تاج, اور تیرے گلے کے لیے توق. توق سمجھتے ہیں؟ نیو جنریشن ہے, کہاں سمجھے گی توق؟ جی اس کو آسان کر لیتے ہیں, نیکلس. ہاں نیکلس یا چین کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا یہ چین یا نیکلس کرتا کیا ہے؟ راؤنڈ آپ کے گلے کو پورا کور کرتا ہے, پورا. ہاں یہ پیچھے جا کر اس کو بند کیا جاتا ہے, نیکلس ہو یا چین ہو, اور پنجابی چینو زنجیر بھی کہتے ہیں. یہ آپ کے نیک کو کور کرتا ہے پورا. کلام کہتا ہے خداوند کے کلام کی تعلیم ایسے تجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھے, جیسے نیکلس نے, جیسے زنجیر نے تیرے گلے کو پوری طرح سے کور کیا ہے. خدا کے کلام کی تعلیم آپ کی اولاد کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھے, اور یہ ان کے لیے ان کے سر کا تاج ہے, صحرا ہے, بلیسنگ ہے, برکت ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو خدا کے کلام سے تربیت دیتے ہیں, میں نے جیسے پہلے بتایا آج کل تو ماحول ہی چینج ہے. یوٹیوب کھول کے دے دیں گے چھوٹے چھوٹے بچے, اچھا موبائل لگو 6 مہینے دے بچے کو رونے لگ پے گا, اچھا نال ہی پڑھا دو چپ کر جائے گا. اچھا انہوں اینا پتا ہے, لیکن ہم اس کو کلام نہیں سکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو چھوٹا ہے, لیکن یوٹیوب پر سب کچھ دیکھ سکتا ہے. لیکن جب کلام کی بات کریں گے, کلام کے لیے وہ چھوٹا ہے, وہ سیکھ نہیں سکتا, وہ سب کچھ سیکھ سکتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, زور سے کہیں گے ہاللیلویا. ہم بہت ساری چیزیں ہم غلط سکھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو, اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تو کہیں گے گالاں بڑیاں سونیاں کٹ دا جی. اچھا گالاں بھی کٹ دا لیکن سونیاں بھی کٹ دا. پھر ہم ہی کہتے رہیں گے گال کٹ کے وہ حاضر چاچو اے ماموں نو ہاتھ سی گال کٹ کے. اچھا پھر بولیں گے ہم نے تو کبھی اس کو یہ نہیں سکھایا تھا, پتہ نہیں کتوں سیکھ گیا. آپ نے بچپن سے اس کو سکھایا ہے گالیاں دینا, تو سکھاتا کون ہے؟ ہاں 2.5-3 سال تک بچہ باہر نہیں جاتا. کہاں سے سیکھا؟ ٹیچنگ گھر سے. ہم ماں باپ بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں آج نمی گال سکھایا ہے, یہ دے منہ سونی بھی بڑی لگ دی جدے کٹ دے, یہ تے ہون سونی لگ دی ہے, لیکن ایک وقت آئے گا پھر آپ پچھتائیں گے, پھر سونی نہیں لگے گی. پھر آپ بولیں گے پتہ نہیں کتوں سے کیا, میں نے نہیں سکھایا. آپ نے بچپن سے اس کے دماغ میں فیڈ کیا. ہمیں یہ باتیں نہیں سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو, ہمیں خدا کے کلام سے تربیت کرنی چاہیے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, زور سے کہیں گے ہاللیلویا, ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو خدا ان کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یہ تیرے سر کے لیے کیا ہے؟ زینت. زینت مطلب سمجھتے ہیں؟ خوبصورتی ہے. کیا ہے؟ ہاں زینت کا مطلب ہے خوبصورتی, سجاوٹ. یہ تعلیم جو آپ اپنے بچوں کو دیں گے یہ ان کی زندگی کو سجا دے گی, ان کی زندگی کو خوبصورت بنائے گی. پھر بندے نو کریم لان دی لوڑ نہیں پے گی. ہاللیلویا, کلام اندر ہوئے گا نورن چمکدا ہوئے گا چہرے تے. آمین, ہاللیلویا. ہاں پھر میک اپ کرنے دی بھی لوڑ نہیں پے گی. ہاللیلویا, کیونکہ میک اپ عارضی ہے, ایک ہی نیری دے وچ. ہاں لیکن جو ہمارے اندر خدا کا کلام میک اپ کرتا ہے, ہمارے چہروں کو سجاتا ہے, اور یہ سجاوٹ, یہ خوبصورتی صرف اور صرف کلام کی تربیت سے آتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کرنی چاہیے خدا کے کلام سے. ایک خاندان کا ذکر کروں گا پرانے عہد نامہ میں سے, اور یہ قضات کی کتاب میں ہے. ایک خاندان, ہسبینڈ کا نام منوہا اور بیوی بانچ, کوئی اولاد نہیں, اور بڑا عرصہ گزر گیا شادی کو, اولاد نہیں ہوئی. ایک دن بیوی کے پاس پیغام آ گیا, فرشتہ آ گیا
کہتا ہے دیکھ تو بانچ ہے لیکن خداوند کا فضل، خداوند کا رحم تجھ پر ہوا ہے، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا بھی ہوگا۔ یہ سمسون کی سٹوری ہے قضات کی کتاب میں۔ کلام کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے بدی کی خدا کے آگے، اور خدا نے قوم بنی اسرائیل کو 40 سال کے لیے دوبارہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ اس دوران منوہا کے گھرانے پر، منوہا اور اس کی بیوی، ان کی اولاد نہیں تھی، اور خداوند نے ان خاندان پر رحم کیا، اور فرشتہ آ گیا، خدا نے کلام کر دیا کہ میں تجھے اولاد جیسی برکت دوں گا۔ اور اس عورت کی اور ہسبینڈ کی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ جی اولاد ہونے لگی ہے، لیکن ایک بات پڑھ کے میں خود بھی حیران ہو گیا۔ جب عورت نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ فرشتے نے مجھ سے ایسے ایسے کلام کیا، تو ہسبینڈ پریشان بھی ہوا، خوش تو ہوا لیکن ساتھ پریشان بھی ہوا۔ پریشان کس بات سے ہوا؟ پریشان اس بات سے ہوا کہ اگر خدا اولاد کی میراث دینے لگا ہے تو میں اس کی تربیت کیسے کروں گا؟ اچھا بائبل سے لکھے آجے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ کیا منوہا کی دعا تھی، اس نے دعا کی ہے۔ جب اس کی بیوی نے بتایا کہ خدا نے کلام کیا ہے، اس نے دوبارہ خداوند سے دعا کی اور خدا سے کہا اے خداوند، وہی مرد خدا جس نے میری بیوی سے کلام کیا تھا وہ دوبارہ آئے اور آ کر مجھے بتائے کہ جو بچہ یا بچی تو دینے لگا ہے میں اس کی تربیت کیسے کروں۔ حوالہ پڑھو، میں چاہتا ہوں گل پڑھی جائے کلام جو، حوالہ نکالیں ذرا، قضات کی کتاب 13واں باب 8ویں آیت۔ اے ذرا باپ دی دعا پڑھو، پیو نے دعا کی تھی جدو پیغام آیا نا اولاد ہون لگی ہے تو انہیں دعا کی تھی، اے دعا پڑھے ہو ذرا، ایک ہی آیت پڑھنی ہے 13ویں باب دی 8ویں آیت۔ تب منوہا نے خداوند سے درخواست کی، کیا کی؟ درخواست کی۔ منوہا سمسون دے پیو دا نام سی۔ سمسون کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بڑا زوراور شخص تھا وہ جی۔ تب منوہا نے خداوند سے درخواست کی، منوہا نے کیا کی؟ خداوند سے درخواست کی، ریکویسٹ کی یعنی دعا کی، اور کہا اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ منت کرتا ہوں۔ لفظوں پر غور کرو، باپ کی درخواست کیا تھی؟ اور بچے تو مانگ لیتے ہیں لیکن خدا سے درخواست بھی تو کرو کہ ہمیں قوت دے، طاقت دے تاکہ اولاد کی تربیت کریں۔ کہتا ہے میں نے خدا سے درخواست کی، خدا سے منت کی کہ وہ مرد خدا جسے تو نے بھیجا تھا، وہ مرد خدا جس نے میری بیوی سے کلام کیا تھا، جسے تو نے بھیجا تھا، ہمارے پاس پھر آئے، دوبارہ آئے اور ہم کو سکھائے، ہم کو سکھائے، ہم کو سکھائے، ہم کو سکھائے سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے، ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے، جو پیدا ہونے کو ہے، جو پیدا ہونے کو، غور کرو، حالے ہویا نہیں، حالے حالے امید لگی ہے، حالے ہویا، غور سے پڑھو اس کو، اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے، ہونے کو ہے، ہویا نہیں، ہونے کو ہے، کیا کریں؟ کیا کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے ہم پیدا ہوتے گالیاں سکھائیں؟ کیا کریں؟ کیسی تربیت کریں؟ کارٹون لگا کے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں؟ کیا کریں؟ اس نے دوبارہ خدا سے درخواست کی، اے خداوند، جس بندے نے یا جس فرشتے نے میری بیوی سے کلام کیا، میں درخواست کرتا ہوں وہ واپس آئے اور آ کر ہمیں بتائے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آج ہم بچے کی تربیت نہیں کرتے۔ کلام کہتا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے۔ اور آج کیوں اولاد خراب ہے؟ بہت سارے خاندان کمپلینس کرتے ہیں بچے نافرمان ہیں۔ ہاں ہوں گے نافرمان، کیوں ہوں گے؟ اس میں 100% نہیں، 200% آپ کی غلطی ہے۔ بچے تو ہوں گے نافرمان، آپ نے ان کی تربیت خدا کے کلام سے نہیں کی، اس لیے ابلیس نے ان کے اندر نافرمانی کا بیج بو دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے فرما بردار ہوں، خدا کے کلام سے بچوں کی تربیت کریں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام سے تربیت کرنا، منوہا پریشان ہوا، کہتے ہیں پیغام تو آ گیا لیکن آئے خداوند اس کو بھیج، وہ ہمیں بتائے تو صحیح تربیت کیسے کرنی ہے، کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے اس کو۔ کیا ہم جو پیرنٹس ہیں
درخواست کرتے ہیں خدا سے خدا ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی توفیق دے؟ جی کبھی کسی پیرنٹس نے درخواست کی؟ بچوں کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں خدا ہمیں اولاد جیسی برکت دے. ٹھیک جیسے میں نے وہ بتایا بھائی، وہ بھائی مجھے کہتے ہیں جی ہاں جی شکر ہے خدا کا، نعمت ہے جی، بڑی برکت ہے. برکت ہے پنڈے کپڑے بھی نہیں سن. یہ بہت ضروری بات ہے جو خدا کا کلام کرتا ہے. اور ہم یہ آیتیں کوٹ کرتے ہیں، دیکھو اولاد خدا کی طرف سے ہے تو جنہیں دیتی ہے وہ بارے سکھایا اولاد. اور پھر ہم کہتے ہیں جی بڑا موٹا چرچ نہیں جانا، ان پسند ہی نہیں، اٹھاتے رہنے، اٹھتا نہیں. ادھر اٹھانے آتے پاسا مار کے ادھر سو جاتا، ادھر اٹھانے آتے پاسا مار کے ادھر سو جاتا. کیوں؟ بچے کی تربیت نہیں کی گئی. بچے کی منوہا باپ کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس نے خداوند سے درخواست کی. کہتا ہے خداوند میری اس پریشانی کو دور کر اور اس شخص کو دوبارہ بھیج جس نے کلام کیا تھا، وہ آ کر مجھے بتائے کہ یہ جو اولاد تو دینے لگا ہے میں اس کی تربیت کیسے کروں. کیوں؟ منوہا پر یہ بھید کھلا تھا، دیکھو اولاد خدا کی طرف سے اور پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے اجر ہے. ہیلیلویا. میں آپ کو بتاؤں جتنے بچے ہیں نا، جس کے جتنے بچے ہیں ان کو حساب دینا پڑے گا بچوں کا. میں آپ کو بتاؤں سارے بچوں کا، اور باپ کو اور ماں کو، کیونکہ یہ لیڈنگ رول ہے خاندان میں. سب سے لائن میں آگے پہلے باپ ہوگا، اس کے پیچھے ماں ہوگی، اور اس کے پیچھے جتنے بچے ہیں، 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، سب کا جواب دینا پڑے گا ایک دن. خداوند نے کہا اولاد میں نے دی، تو نے میرے بارے میں سکھایا. یہ بتانا پڑے گا خدا کو کہ ہم نے کس بچے کے ساتھ کیا 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 ہے، کس کو ہم نے سکھایا اور کس کو ہم نے نہیں سکھایا. اس لیے میرے عزیزو خدا ان کا کلام ہمیں یہ بڑی تعلیم دیتا ہے. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں سمسون خدا کا چنا ہوا شخص تھا. سمسون خدا کا چنا ہوا، خدا نے اسے خود چنا قوم بنی اسرائیل کو رہائی دلانے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہ گناہ میں گر گیا، لیکن یہ خدا کا بلایا ہوا تھا اور خدا نے اسے اپنے جلال کے لیے بڑی کثرت سے استعمال بھی کیا، اور یہ قوم بنی اسرائیل کے چھٹکارے کا سبب اور وسیلہ بنا. اس لیے میرے عزیزو آپ نہیں جانتے کون سا بچہ، کون سی بیٹی، کون سا بیٹا خدا کب کس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اپنے سارے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دینی چاہیے. ہلیلویا ہلیلویا. اگر آپ چاہتے ہیں بچے وفادار ہوں تو خدا کے کلام کی تعلیم دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خدا کو جانیں، خدا کو پہچانیں، تو خدا کے کلام سے تعلیم دیں. آج خاندان پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پریشانی کا عالم یہ ہے کہ بچوں کو خدا کے کلام سے تربیت نہیں کی گئی. ہم نے اور طرح کی ایکٹیویٹی میں بچوں کو ڈال دیا، لیکن ہم نے ان کی روحانی گھنٹہ کوئی نہیں نکالا کہ جی ہم یہ گھنٹہ صرف آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے، یا سنڈے اسکول جائیں گے، یا آپ کو بائبل کی سٹوری بتائی جائے گی. نہ، کبھی ہم نے کیا ایسا؟ ہم نے کھانے کا ٹائم ٹیبل رکھا ہے، ٹیوشن کا ٹائم ٹیبل ہے، اسکول کا ٹائم ٹیبل ہے. روحانی ٹائم ٹیبل کہاں ہے بچوں کا کہ بچے یہ ٹائم، یہ گھنٹہ صرف خداوند کا ہے. ہم کمرہ بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے، یا ہم کوئی سٹوری سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے. کبھی کسی پیرنٹس نے ایسا کیا؟ پیرنٹس کے پاس اپنے پاس ٹائم نہیں. پیرنٹس کے پاس ہے ٹائم بچوں کے لیے، پھر ہم کیوں گلے شکوے کرتے ہیں؟ جو کام آپ کا ہے وہ آپ ہی کریں گے، خدا نہیں کرے گا. اس بات کو یاد رکھیے گا. جو کام اس نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہے نا، وہ ہم ہی کریں گے، خدا کبھی نہیں کرے گا. لیکن جو خدا کا کرنے والا کام ہے وہ ہم سے نہیں کروائے گا، وہ خود کرتا ہے. ہیلیلویا. زور سے کہیں گے ہیلیلویا. اس لیے میرے عزیزو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے منوہا نے خدا سے درخواست کی اور خداوند نے پھر اس پر ظاہر بھی کیا. اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ قصات کی کتاب کے اندر سمسون نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ایک دن فلسطینیوں کا آمنا سامنا ہو ہی گیا. اچھا، انہوں نے اس کو دھوکے سے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اور اس کو تو پتا تھا کہ خدا مجھے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ خدا کا رول کچھ جب آتا ہے تو مجھے زور دیتا ہے. اس کو باندھ کر لئی کے پہاڑ سے نیچے میدان میں جب لے کر آئے، جس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا،
لیکن جیسے ہی فلسطی للکارنے لگے، یہ قضات کی کتاب 14ویں باب میں لکھا ہوا ہے، جیسے فلسطی للکارنے لگے تو اس نے رلقدس نازل ہوا اور رسیاں ایسے ٹوٹی جیسے آگ سے کوئی چیز جل جاتی ہے، کیونکہ رلقدس آگ ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ رسیاں ایسے ٹوٹی جیسے کوئی چیز آگ سے جل کر جھلس نہیں جاتی، تینج مچڑ جاتی ہے، سکڑ جاتی ایسے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے فلسطینیوں کے پاس ہتھیار تھے اور بڑا لشکر تھا، لیکن سمسون کے ہاتھ میں صرف ایک گدھے کا جبڑا تھا، اور اس نے ایک گدھے کے جبڑے سے 1000 آدمیوں کو مارا تھا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آپ نہیں جانتے آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، خداوند اس کو کس لیول پر استعمال کرے، ان کو تعلیم دینی چاہیے خدا کے کلام میں سے۔ آمین۔ سمسون نے کیا کیا؟ قضات 14واں باب اور 15واں باب پڑھیے گا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ قضات 15واں باب 14ویں اور 15ویں آیت، اور پھر قضات 14واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے سمسون کو استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ فکر مند تھے اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اور انہوں نے تربیت خدا کے کلام سے کی، اور جب تک وہ وفادار رہا خدا اسے استعمال بھی کرتا رہا۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس لیے وہ اپنی اولاد پر، آنے والی نسلوں پر غور کریں۔ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہماری اولاد کہاں ہے؟ کیا ہماری اولاد صرف اور صرف میڈیا کی حد تک، فیس بک یا یوٹیوب تک تو نہیں رہ گئی؟ کیا وہ یہاں تک تو نہیں رہ گئے؟ کیا وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد پر غور کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کس عمر میں بچے کی تربیت کرنی چاہیے؟ کس سوال ہے نا، کس عمر میں کرنی چاہیے؟ ایک بائبل سے لکھی ہے جو کیڑی عمر سے کرنی ہے۔ حوالہ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ پڑھیں ذرا، 2 تیموتھیوس 3 باب 15ویں آیت پڑھیے گا۔ اچھا یہ بتایا گیا ہے کہ کیڑی عمر سے تسی شروع کر دینی ہے تربیت۔ یس، 2 تیموتھیوس 3 باب 5ویں آیت۔ وہ دینداری کی وضو تو رکھے۔ 2 تیموتھیوس 3 باب 15ویں آیت۔ اور تو بچپن سے، ہاں تو بچپن سے، تو بچپن سے، کب سے؟ بچپن سے، بچپن نہیں، تو بچپن سے، بچپن سے نہیں۔ یہاں مسئلہ اور ہے، یہاں بچپن میں نہیں، یہاں 55 میں۔ جی میں نے 55 سال دی عمر چ یہ سنوں تے بچپن کتنے لنگ گیا، جوانی کتنے لنگی، ہن تے 55 ہو گیا، بچپن تے رہا ہی نہیں۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ تو ہاں 55 میں نہیں، بچپن میں۔ یس، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے، ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ کب سے؟ زور سے بولو، کب سے؟ ہاں بچپن سے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ بچپن سے بچوں کو، تیموتھیوس کو پالوس نے لکھا کہ بچپن سے، کب؟ ہاں بچپن سے تو نے کلام کی تعلیم کو حاصل کیا ہے، اور کیا کن سے ہے؟ اگر آپ 2 تیموتھیوس 1 باب 5ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے یہ تعلیم تو نے اپنی ماں یونیکے سے، کس سے؟ ہاں یونیکے سے، اور اپنی نانی لوئس سے پائی۔ تیموتھیوس کو اس نے لکھا کہ تیری نانی بھی ایماندار، تیری اماں بھی ایماندار، اور انہوں نے یہ تعلیم تیرے اندر بچپن ہی سے ڈال دی ہے۔ غور کرو، تیموتھیوس ایک خادم تھا، پاسٹر بن گیا، باپ تو یونانی تھا لیکن ماں یہودن تھی،
اور اس کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. کیسے کیا؟ اس نے اپنی ماں سے اپنی نانی سے تعلیم پائی تھی, بچپن سے پاک نوشتوں کی تعلیم, خدا کے کلام کی تعلیم. اور ہم جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن تب تک وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ اپنی مرضی والا ہو چکا ہوتا ہے. بچہ تب تک آپ کے کنٹرول میں ہے جب تک وہ دہلیز سے باہر نہیں جاتا. جس دن وہ گیا سمجھے وہ آپ کے ہاتھ سے, آپ کے کنٹرول سے بھی گیا. بچپن میں کر لیں جو کرنا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, بچپن سے کیا کریں. یس, بچپن سے. ایک شخص کو میں نے کہا بھائی جی توبہ کر لے, ہے ایسی کو 55 سال ہوتی عمر. میں کہ چل کر لے توبہ. کہتا ہے نہیں بھائی صاحب حالے میرا ٹائم نہیں آیا, حالے میرا ٹائم نہیں آیا. کیا پتہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے. کسی کو پتہ کہ اگلا سانس آئے گا؟ کسی کو نہیں پتہ کہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے. جو وقت جو موقع خدا دیتا ہے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. ہاللیلویا. اس لیے کوشش کریں, ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے بچوں کی کیا کریں, ہاں تربیت کریں, بچوں کو سکھائیں. پیدائش سے لے کر یہ جو کچھ منتھ ہوتے ہیں یہ بڑے خاص ہوتے ہیں بچوں کے لیے. آپ بچوں کی تربیت کریں, بچوں کو سکھائیں. جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ماں باپ بڑی تیاریاں کرتے ہیں. جی ہم یہ کریں گے, فلاں ہاسپٹل میں جائیں گے اور یہ کپڑے لیں گے, یہ کریں گے, یہ جھولا بھی ہونا چاہیے, یہ بیڈ ہونا چاہیے, فلاں ایک لمبی لسٹ بنائی جاتی ہے اس کی چیزوں کے لیے جو لینی ہوتی ہے. بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا لیکن لسٹیں پہلے تیار ہو گئی ہیں. لسٹیں جی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہاں یہ بات سچ ہے. لیکن کیا کبھی کسی شخص نے یہ لسٹ تیار کی کہ جب میرا بیٹا یا میری بیٹی دنیا میں آئے گی تو میں نے اس کی روحانی تعلیم کب سے, کس دن سے, کس عمر سے شروع کرنی ہے؟ ہم یہ نہیں کرتے. بڑی خاموشی جی چھا گئی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے, اولاد کی تربیت کرنا. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دنیاوی طور پر تو بڑی چیزیں ارینج کرتے ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی روحانی چیزیں اپنے بچوں کے لیے ارینج کی؟ ہم نہیں کرتے. اور پھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں. اور لوگ تو خدا نے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے تو ایسا نہیں چاہا تھا کہ ہمارا لڑکا خراب ہو یا ہماری لڑکی خراب ہو. تو پھر کن نے چاہا ایسا؟ خدا تو نہیں چاہتا کہ اولاد خراب ہو, خدا نہیں چاہتا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ماں باپ کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ یہ اولاد کی تربیت کریں. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمیں کیا کرنی چاہیے جی؟ تیسری بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو تربیت دینے کے لیے وقت نکالیں. بچوں کو تربیت دینے کے لیے ہاں وقت نکالیں, یہ ضروری ہے. استثنا کی کتاب 6 باب 6 اور 7 آیت. بچوں کو تربیت کرنے کے لیے وقت نکالیں, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. حوالہ پڑھیں ذرا. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں, یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں, تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے کن کے اپنی اولاد کے ان کے اولاد کے اپنی اولاد کے دیکھو اولاد کس کی طرف سے, ہاں. اور خدا نے پھر حکم بھی دیا کہ تو ان حکموں کو اپنی زور سے بولو, اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے, کہاں گھر بیٹھے, ہاں چرچ بھی, گھر بیٹھے, خالی چرچ نہیں یا سنڈے اسکول میں نہیں, گھر بیٹھے بھی, اور راہ چلتے, ہاں راہ چلتے بھی, اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا. یہ حکم ہے خدا کے کلام کی تعلیم اپنی اولاد کو دینا. خدا نے شریعت میں موسیٰ کو حکم دیا تھا, یہ لکھ
کہ ماں باپ میرے احکام، میرا کلام اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں کے ذہن نشین کریں. اور خداوند نے فرمایا بھی کہ گھر بیٹھے کہاں پر؟ ہاں، ماں باپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. گھر بیٹھے اور راہ چلتے اگر بچے آپ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، ٹریولنگ میں ہیں، وہاں پر بھی، اور لیٹتے ہوئے، یعنی سون تو پہلا جو تو لیٹن دا ٹائم ہو گیا، تب خدا کا کلام کھولیں، اپنے سارے بچوں کو بٹھائیں اور کوئی ایک سٹوری لے کر نوح کی لیں، یونا کی لیں، اور کوئی پترس کی لیں، نوح کوئی بھی سٹوری لیں، داؤد کی لیں، جاتی جولیت والی کوئی بھی لیں، ایک سٹوری رات کو لیٹتے وقت اپنے بچوں کے ساتھ پڑھ کر ان کو بتائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ بچپن سے ان کا ایمان مضبوط ہو جائے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. لیٹتے وقت، اور پھر کلام کہتا ہے اٹھتے وقت. اٹھتے جو تو لیٹ لے ہے، سو لے ہے، جو تو اٹھے ہیں، یعنی سویرے، ارلی مارننگ. جب آپ اٹھے ہیں تو اٹھتے ساتھ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. ہم یہی کہتے ہیں سون دیو، آرام کرن دیو. کتنا آرام کراؤ گے؟ ہم یہی کہتے ہیں سون دیو جی بچے، حالے ٹائم نہیں ہویا. اپنے بچوں کو عادت ڈانٹ لیں تاکہ وہ صبح سویرے اٹھیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کریں. کلام کہتا ہے لیٹتے وقت، اٹھتے وقت، راہ چلتے، گھر بیٹھے اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دو. جب آپ صبح اٹھتے ہیں پھر کوئی ایک سٹوری خدا کے کلام کو کھولیں، بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کے بعد بریک فاسٹ کریں، ناشتہ کریں، آپ جائیں ڈیوٹی پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وقت نکالیں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے. وقت، اگر آپ بچوں کو وقت نہیں دیں گے، وقت نکال کر بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، تو آپ کے بچے کبھی بھی آپ کے زندہ خدا کو نہیں پہچانیں گے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں. جب کلام کہتا ہے ان کے ذہن نشین کرنا، کیا کرنا؟ ذہن نشین کب ہوتا ہے؟ جب ایک ہی بات آپ بار بار بچوں کو دہراتے رہیں گے. یقین مانے وہ بات بچے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے. بار بار بچوں کو ایک سٹوری دہراؤ، بار بار پوچھو، ان کے ذہن نشین کرو. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. یہ بوا جی سنڈے اسکول کے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہیں، بار بار. اور ابھی بھی اگر کسی بچے کو لا کے یہاں پر کھڑا کر دیا جائے تو وہ فر سنا کے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن نشین کر دیا گیا ہے، پکا کر دیا گیا ہے، بٹھا دیا گیا ہے، اور کبھی نہیں نکلے گا ان کے ذہن سے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. یہ صرف میری اور بوا جی کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ گھر بیٹھے، لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم دیں، کیونکہ کلام کہتا ہے. ہیلیلویا. کلام کی سچائیوں سے بچوں کو واقف کروائیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اور جو شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا بیزی ہوں، اس کے لیے بھی ایک حوالہ ہے بائبل میں. افسیوں کا خط 5 باب 16 آیت میں لکھا ہے، پالوس نے نصیحت کی اور لکھتا ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کی اولاد کے لیے بھی برے ہیں. اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو خدا کے کلام سے تربیت کی ہے، روح القدس ان کے اندر آ گیا ہے، ایماندار بن گئے ہیں، وہ دنیا کا مقابلہ خود کریں گے. آپ تو چلے جائیں گے، آپ تو 70 برے یا ہڈیاں چ طاقت ہوئے تھے. آج تے 40-45 سال یا 50 سال دی عمر چ گوڈے ٹک 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 آوازاں آن لگ پہ لوگ ٹور نہیں سکتے. کیوں؟ کلام میں لکھا ہے 70 یا پھر ہڈیاں چ طاقت ہوئے تھے 80. آخر نو غور کرو، آپ کی اولاد جو پیچھے رہ جائے گی اس کا کیا ہوگا. خدا کے کلام سے تربیت کریں تاکہ آپ کا خدا، جو آپ کا خدا ہے، وہ آپ کی اولاد کی بھی ساتھ ساتھ رہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. زور سے کہیں گے ہیلیلویا. اس لیے میرے عزیزو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، خدا کے کلام سے عمل کروائیں، اپنی اولاد کو کلام کی تعلیم دیں. بہت ضروری ہے.
یہ مسیح کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور ماں باپ دنیا میں ہر چیز پوری کر رہے ہیں. میرے بچے نے منہ کٹیا میں لیا دیتا، کسی شے نو ترسن نہیں دیتا، لیکن تیرا بچہ خدا کے کلام کی تعلیم سے ترس گیا ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے. تو نے دنیاوی چیزیں ہر اس کے لیے مہیا کی، لیکن خدا کے کلام کی تعلیم تو نے اسے نہیں دی. وہ اس عمل میں پیچھے رہ گیا ہے. وہ کہ تو نے اس کے لیے سب کچھ کر دیا دنیا کے اندر، لیکن تو نے اس کی ابدیت کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ فانی ہے، یہ گھر، یہ ایجوکیشن کرنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، اچھی جاب ہونی چاہیے، لیکن یہ دنیا کی حد تک، یہاں آپ کی آنکھیں بند ہوئی، آپ کا سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن آسمان پر کیا چیز لے کر جاتی ہے؟ خدا کے کلام کی تعلیم. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ بچوں کی کیا کریں؟ ہاں، کیوں کریں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان کی شخصیت ڈیولپ ہو. کیا ہو؟ ہاں، ایک اچھی شخصیت کے مالک بنے بڑے ہو کر. اچھی شخصیت، دیندار بنے. اس لیے خدا مجھ چاہتا ہے. خدا صرف یہ نہیں چاہتا کہ ان کو تعلیم دی جائے، خدا ان کی شخصیت کو بھی ڈیولپ کرتا ہے. خدا ان کو سجانا چاہتا ہے، خوبصورت بنانا چاہتا ہے، دنیا سے الگ دکھانا چاہتا ہے. اور جو خدا کے چنے ہوتے ہیں، جن پہ خدا کام کرتا ہے، وہ دنیا سے الگ ہوتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ کے بچے آپ کی خدا سے محبت رکھنے والے ہوں. آخری بات، بچے تیروں کی مانند ہیں. کس کی؟ بچے، ہاں، بچے تیروں کی مانند ہیں. اب کیسے ہیں؟ زبور 127 ہم نے شروع کیا تھا، اس کی تیسری آیت سے ابھی تک میں نے کلام کیا. اب میں اس کی چوتھی آیت پر آنے لگا ہوں. چوتھی آیت میں سے صرف ایک ہی بات کروں گا، بچے تیروں کی مانند ہیں. بچے، آیت پڑھیے گا. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. ہاللیلویا. یہ بڑی پاورفل ورڈز ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں، زبردست کے ہاتھ میں تیر. اچھا، تیر کیوں کہا گیا ہے؟ اوپر ہم نے پڑھا، دیکھو اولاد خدا کی طرف سے، پیٹ کا پھل اس کی طرف سے. لیکن ساتھ ہی نیچے چوتھی آیت شروع ہوتی ہے تو کلام کہتا ہے جوانی کے فرزند ایسے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. تیر ہمیشہ کمان میں نہیں رہتا. تیر ہمیشہ کمان میں، تیر ایک دن چلایا جاتا ہے، کمان میں سے نکل جاتا ہے. بچے بھی ہمیشہ ماں باپ کے ہاتھ کے نیچے نہیں رہتے. بچے بھی ایک دن ہاتھ کے نیچے سے نکل جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ تیر کمان میں سے نکلے، اس سے پہلے کہ بچہ ہاتھ میں سے نکلے، آپ کا نشانہ صحیح ہونا چاہیے تاکہ تیر چلے تو پھر نشانے پر جا کر لگے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بچے مانگتے ہیں، مانگو، لیکن تربیت بھی کرو. خدا پوچھے گا آپ سے، حساب دینا پڑے گا آپ کو اولاد کا، کیونکہ خدا کی طرف سے، پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے، ہاں، اجر ہے. اس لیے بچے تیروں کی مانند ہیں. جب تک تیر کمان کے اندر ہے، اس کی حفاظت کر، اس کو تعلیم دے تاکہ جب یہ چلے تو یہ صحیح نشانے پر جا کر لگے. بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں جی؟ جب تک تیر کہاں ہے؟ کمان میں ہے جی، ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ کے نیچے ہے. اتنا اس کو تیز کر دیں، اتنا اس کو تیار کریں، جب اس کو چلایا جائے، جب اس کو چھوڑا جائے تو اپنے نشانے پر لگے، دنیا پر غالب آئے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور جب آپ اپنے بچوں کو چلتے ہوئے دیکھیں گے، ایمانداری کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھیں گے، یقین مانیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آپ کا دل خوش ہو جائے گا، شادمان ہو جائے گا. یوحنا نے لکھا اپنے تیسرے خط میں، پہلے باب کی 4 آیت میں اس نے لکھا اس بات کو. یوحنا رسول لکھتے ہیں تیسرے خط کی پہلے باب کی 4 آیت میں، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کیا خوشی کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے
अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए, यूहन्ना ने लिखा इस बात को, कहता है मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है कि मैं अपने फर्जंदों को, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को हक पर चलते हुए, खुदा के कलाम पर अमल करते हुए देखूं। ये उसने रूहानी फर्जंदों के बारे में बात की। हमारे बेटे बेटियां भी रूहानी कब होंगे? जब आप खुदा के कलाम की तालीम देंगे और वो उस पर अमल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें बरकत पाएं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी नस्लों के साथ हो, कलाम में लिखे वाइस की किताब में एक पुश्त आती है और एक है, लेकिन खुदा ला तब्दील है, खुदा वही रहता है। हमारे दादा का खुदा भी वही, हमारे बाप का खुदा भी वही, हमारा खुदा भी वही, और हम जब चले जाएंगे हमारे बच्चों का खुदा भी, हाँ खुदा ला तब्दील है, वो तब्दील नहीं होगा। हाँ पुश्तें आएंगी, पुश्तें चली जाएंगी, लेकिन आपने अपनी पिछली पुश्त के लिए क्या किया है? ये ऊपर जाते ही आपको तख्ते अदालत के सामने खड़ा करेगा और आपसे पूछेगा बच्चे नकार के किया है। ये बेहद जरूरी है कि हम क्या करें? औलाद को हाँ कैसे तरबियत करें? खुदा के कलाम से। हालेलुया। और आपको अपने बच्चों पर नजर भी रखनी चाहिए। हमारा बच्चा क्या करता है, कहाँ क्या खाता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, मोबाइल में क्या देखता है। आपको अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इसलिए ये बड़ा जरूरी अमल है कि हम क्या करें? बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम से करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दें। सब कहेंगे आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आए दुआ करें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम से दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद पाक खुदा आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने हमसे किया कि खुदावंद पाक खुदा औलाद तेरी तरफ से मिरास और पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। आए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, खुदावंद तू अपने लोगों को ये फजल बख्श ताकि खुदा के कलाम से बच्चों की तरबियत करें, नसीहत करें, बच्चों को तालीम दें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आए खुदावंद पाक खुदा मैं दुआ करता हूँ जितने भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ तो उनके साथ होना और उनको फजल बख्शना ताकि वो अपने बच्चों को वक्त दें, टाइम दें, खुदा के कलाम की तरबियत से, नसीहत से, और खुदा पाक खुदा उनको रोशनास करें और खुदा पाक खुदा बच्चे बरकत पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदा एक एक जिंदगी को छू, माँ बाप को छूना, खानदानों को छूना और बरकत देना, यीशु के नाम से आमीन।